السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیارا رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار عامر کے ساتھ۔ اور اب جو مرحلہ ہے وہ ہے مسدس مد و جزر اسلام۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے اپنے بلکہ دور کیا کہیں ان کا ایک خاص دور تھا جس میں مقدمات بھی انہوں نے لکھے اور ان پر مقدمات قائم بھی ہوئے، اور ایک دور تھا کہ جسے دور شماتت کہتے ہیں، بڑا تکلیف دہ دور تھا۔ اس دور میں انہوں نے مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ اس میں بہت سارے اشعار ہیں جو ہم آج کل پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ کیوں لکھی گئی، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، ان سب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں تعارف آپ کو کرا دوں۔ سیدہ ہادیہ ہاشمی پاکستان کی ایک ایسی بچی جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ ان کی پہلی ٹرانسمیشن ہے جو یہ پوری کرنے ہمارے ساتھ جاری ہیں، اور یہ افطار میں آیا کریں گی، مسدس کے اشعار پڑھیں گی اور میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ ایک زمانہ تھا سلیم شریف بھائی کہ اب چونکہ ہمارا وقت اب جا رہا ہے، اب تو ہم بہت آگے کی طرف جا رہے ہیں، اب چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد اسکرین سے غائب ہی ہو جائیں گے۔ اب ان بچوں کا دور ہے، اور یہ ماشاءاللہ سیدہ بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اور جیسے ہمارے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے سید ہاشمی مطلبی عربی، تو یہ سیدہ بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں۔ اور بنیادی بات یہ کہ بہت خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو آج یہ چونکہ ابتدا ہے تو مسدس کے ان اشعار سے ہم آغاز کریں جو مسدس میں نہیں ہے، مسدس کے ان اشعار سے ہم آغاز کریں جو مسدس میں نہیں ہے، بلکہ بعد میں خواجہ الطاف حسین حالی نے ان اشعار کو لکھا، کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، مز خام کو جسے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس میں قرنوں سے تھا جل چھایا، پلٹ دی بس کان میں اسی کایا۔ یہ اب پورا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن یہاں جو ہادیہ شروع کر رہی ہیں یہ مسدس کے وہ اشعار ہیں جو خواجہ الطاف حسین حالی نے بعد میں لکھے۔ بسم اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت آنے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اب بنیادی طور پر خواجہ الطاف حسین علی کہہ رہے ہیں کہ نبیوں میں تو اس نے رحمت لقب پایا، اور یوم الست لقب اس کو دے دیا گیا تھا کہ رحمت تو ہے، تو رحمت ہے، ایک نجی ہے، ایک مسیح ہے، مگر تو رحمت ہے، تجھے میں نے رحمت بنا کر اس کائنات میں بھیجنا ہے۔ لیکن جو اگلا مصرع ہے اس میں کہتے ہیں اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، یعنی اس نبی برحق کی وجہ سے اسلام کا بول بالا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ اسلام اگر کہیں پر ڈگمگا بھی جائے گا تو جو گھر کے بچے ہیں یہ اسلام کو سنبھال لیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے اسلام کا بول بالا رہے گا۔ کہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حسین تو آپ سے ہی ہے، لیکن آپ حسین سے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہمیں تب سمجھ میں آیا جب اسلام زندہ ہوا کربلا کے بعد، اور پتہ چلا کہ نام محمد تو مٹانے کو تل گیا تھا یزید، لیکن حسین نے سر کٹا کر کہہ دیا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جان مائے حق میں ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین
اور اس کی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اسی کی محبت ہے ایمان کامل. اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل. عرفان کہتے ہیں معرفت کو, تعلق کو, راستے کو. راستہ کیا ہے؟ اہل بیت, جس میں کشتی میں آپ کو سوار ہونا ہے. اور ستارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں جو آپ کو راہ دکھا رہے ہیں. تو اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل, معرفت کی راہ, معرفت کی منزل. اہل بیت کی کشتی ہے اور اہل بیت کی کشتی میں صحابہ کی رہنمائی ہے, تو منزل پر آپ پہنچ جائیں گے. اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا. راستہ سیدھا کون سا ہے؟ حق کا راستہ کون سا ہے؟ ہاں 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 ہاں, رخصت کی گنجائش تھی, بالکل تھی, رخصت لی جا سکتی تھی. ایک عزیمت کی راہ ہوتی ہے, ایک رخصت کی راہ ہوتی ہے. دو راہوں کے سوا کوئی راہ نہیں ہے. آپ چاہتے تو رخصت کی راہ لے سکتے تھے. رخصت کی راہ بھائی نے لی. رخصت کی راہ بھائی نے لی کیونکہ اس نے پوری کائنات میں یہ ثابت کرنا تھا اپنے نانا کی اس بات کو کہ میں صلح جو ہوں, میں نے صلح کرانی ہے. لہٰذا رخصت کی راہ امام حسن نے لی. لیکن جب حسین کی بات آئی تو عزیمت کی راہ تھی. اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا. جادہ حق یہ ہے کہ میرے بچے, میں تیرے گلے کو اس لیے چومتا ہوں کہ تو جادہ حق پر رہے گا, اور تجھے حق پر رہنے کے لیے دشمنوں سے, ظالموں سے لڑنا ہوگا. شاید تیرا 6 ماہ کا پیاسا بچہ بھی اس میں شہید ہو جائے, لیکن جادہ حق پہ رہنا, کیونکہ تجھی سے اسلام کا بول بالا, مجھ سے اسلام کا بول بالا. مجھ سے جب اسلام کا بول بالا ہے تو پھر تجھ سے بھی ہے اسلام کا بول بالا. میری 2 شہادتیں ہیں, ایک سری شہادت, ایک جہری شہادت. سری شہادت میرا بڑا بیٹا حسن دے گا, جہری شہادت میرا چھوٹا بیٹا حسین دے گا. اسی کے یہ ہم پر ہیں احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے. اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. یہ آخری اشعار میں اپنے مہمانوں کے نام ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جو آنے والے ہیں, کہ اسی کے ہم پر ہیں یہ احسان سارے. اگر کوئی کسی کو 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کرتا, یہ اس کے ہم پر احسان ہے کہ جس نے 2 وقت کی روٹی کھلانا سکھا دیا. میرا بھائی یہاں پر ایک بیٹھا ہوا ہے جس نے اس احسان کو احسان سمجھا اور اپنی ذات پر اس احسان کا اطلاق کیا, اور اطلاق کرنے کے بعد اس نے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا. گو کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے, لیکن اس نے جگہ جگہ دسترخوان بچھا کر, اس نے جگہ جگہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پہنچ کر اس احسان کو اتارا نہیں, بلکہ اس احسان پر ان منزلوں سے کہا کہ آؤ میرے آ کے قدم چومو جن منزلوں پر مصطفیٰ نے مجھ کو ڈال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ نے اپنے پاس جب بھی کچھ ہوتا تھا لوگوں کو کھانے کے لیے دے دیتے تھے. ایک مرتبہ میں تھوڑا سا وقت لوں گا. ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام, حضرت علی کہیں سے 1 درہم کما کے لائے. مولا نے کما کے لایا اور آ کر کہا کہ آج روٹی پکا دو, بچے بھوکے ہیں. خاتون جنت نے روٹی کے 5 ٹکڑے کیے. پہلا ٹکڑا اپنے شوہر کے لیے, دوسرا ٹکڑا دوسرا ٹکڑا حسن کے لیے, تیسرا ٹکڑا حسین کے لیے, چوتھا ٹکڑا اپنے لیے کیا, اور ایک 5واں ٹکڑا الگ سے رکھ لیا. حضرت علی, مولا علی, انہوں نے پوچھا کہ یہ 5واں ٹکڑا کس کے لیے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بابا کے لیے. تو پھر کہا میں بھی ساتھ چلتا ہوں, بابا کو پہلے دے کر آتے ہیں, یعنی آقا کو دے کر آتے ہیں. اور وہ گئے. جیسے وہ روٹی کا ٹکڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا, ترمذی شریف کی حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں, رکھا گیا تو آپ نے وہ تناول فرمایا. تو بیٹی دیکھتی رہ گئی کہ بیٹی کبھی کوئی چیز لے کر آتی تو بابا خوش ہوتے. بیٹی دیکھتی رہ گئی اور کہا بابا جان, بیٹی کا کام ہے, بیٹی اپنے باپ سے شکایت بھی کر سکتی ہے, شکوہ بھی کر سکتی ہے, محبت ہے. بیٹی نے کہا بابا جان اب میں پکا کر لے کر آئی, آپ نے مجھے شاباش بھی نہیں دی, ہم تو 3 دن سے فاقے سے تھے. تو نگاہ مصطفیٰ نے بیٹی کی طرف شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا بیٹی تو 3 دن سے بھوکی تھی, تیرا باپ 7 دن سے بھوکا تھا. یہ وہ گھرانہ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے جو رکوع میں بھی اپنی انگوٹھی دے دیا کرتے ہیں. تو جب منزلیں قدم چومتی ہیں کامیابی کی تو اس کو اسی راستے پر چلنا ہوتا ہے جو راستہ ہم کو دکھایا گیا ہے, کیونکہ اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اور اندھیروں میں اپنی راہ کو جگانا. نائلہ جعفری صاحبہ یہاں تشریف فرمائے, ابھی میں ان کو بلاؤں گا. اندھیرے ہو جائے زندگی میں, اور جب آپ کو روشنی کی کوئی سبیل نظر نہ آ رہی ہو, جب راستے چوک ہو جائیں, جب منزلیں روک دی جائیں
اور چاروں طرف اندھیروں، تو ان اندھیروں سے لڑنے کی قوت اگر آپ کو کوئی دیتا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول کی وہ تکلیفیں، وہ صعوبتیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ تو انہوں نے اندھیروں سے لڑا۔ آپ میرا بھائی جو کہ جعفریہ ڈیزاسٹر سیل پورا دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ اس کو کبھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ شکوہ اس کا ہمیشہ رہا اغیار سے اور ان اپنوں سے کہ جو اپنے بھی ہیں اور سپنے بھی دکھاتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ایک وقفے کے بعد وہ دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے وقفہ لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہادیہ۔ اور اب آپ نے آگے مسدس کے اشعار پڑھنے ہیں، چونکہ آپ نے ابتدا ان اشعار سے کر دی ہے کہ جو کہ مسدس میں بعد میں لکھے گئے، خواجہ الطاف حسین نے جیل میں لکھے تھے، پتہ یہ جیل میں لکھے تھے۔ آپ جو ہم پڑھیں گے وہ مسدس کے اشعار پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد یہاں پر ہمارے مہمان ہوں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے،